اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وكذلك جعلناكم أمة اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت بنایا، امت وسطاً درمیانی اور اعتدال والی امت، لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ ہو جاؤ تم لوگ گواہ لوگوں پر، ویکون الرسول علیکم شہیدا اور رسول ہو تم پر گواہ، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا اور نہیں بنایا ہم نے اس کو قبلہ جس پر آپ تھے مگر اس لیے تاکہ ظاہر کریں من یتبع الرسول کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے، ان لوگوں سے الگ کر دیں، ممن ینقلب علی عقبیہ جو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً یہ بہت بھاری تھا کام مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والے اور مہربان ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء تحقیق ہم نے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف الٹنے پلٹنے کو دیکھا، فلنولینک قبلۃ ترضاها ہم ضرور بے ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں، فول وجهک شطر المسجد الحرام پس آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب موڑ لیں، وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو، وإن الذین اوتوا الکتاب بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، لیعلمون انہ الحق من ربہم وہ جانتے ہیں کہ حق رب کی طرف سے یہی ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں اللہ اس سے ناواقف نہیں ہے۔ قبلہ نی تبدیلی نہ ذکر کل نہیں آئے تھے چاہے آج بھی اسی نہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پیڑی آیت ابتدا اس امت نے فضیلت بیان کرنے پہن کہ اس امت کا مقام اور مرتبہ اللہ نے نگاہ وچ کیے ہوئے، فرمایا ایک تا تساں امت وسط بنایا، وسط نہ مانا ہونا درمیان والی شے، اور درمیان والی چیز ہی افراط اور تفریط تو پاک ہونی، نہ وہ تھلی سائڈ تے نہ اتری سائڈ تے، اعتدال اچے درمیان اچے، تو اس نہ لفظی معنی تھے درمیان، تو اسا تسانی امت درمیانی امت بنایا، تو درمیانی زمانے نے اعتبار نہ تھی درمیانی اوے نہیں، تو لا محالہ اس درمیانی تو مراد اعتدال والی افضلیت والی اور عمدہ اور اعلیٰ امت۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو اس امت نے یہ فضیلت بیان کی تھی کہ اسا تساں ساریاں امتاں نالو عظمت آڑا اور فضیلت آڑا بنا کے دنیا تے بھیجا، اور یہ افضل امت اسا اس تو بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تسی لوگاں تے گواہ ہوو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور تاکہ رسول تو ساتے گواہ ہوئے۔ شہید نہ کچھ لوگ اس نہ حاضر ناظر ترجمہ کر دینے، ترجمہ حاضر ناظر نہیں، شہید نہ مانا گواہ، اور یہ اردو بھی لفظ استعمال ہونا، عربی بھی استعمال ہونا۔ اللہ تعالیٰ یہ لفظ امت واسطے بھی استعمال کیتا، نبی واسطے بھی استعمال کیتا۔ اگر اس نے حاضر ناظر مانا کراں تو وقت رسول بھی حاضر ناظر ہے تو امت بھی حاضر ناظر ہے،
کیونکہ دوہاں واسطے اللہ تعالیٰ لفظ ایک ہی استعمال کیتا تو معلوم ہونا کہ شہید نہ مانا گواہ ہے، اور اس گواہی نے تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث خود بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنی کتاب الزہد یہ روایت نقل کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب تو پہلے حضرت اسرافیل کو پوچھن کہ اسرافیل تجھ میری امانت جبریل تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ تو حضرت اسرافیل آکسن کہ یا اللہ میں تو سنی امانت جبریل تک پہنچا دیتی۔ جبریل کو پوچھے ویسے تو جبریل اس گلنی تصدیق کرے سن کہ حضرت اسرافیل تو سنی امانت میرے تک پہنچا دیتی۔ جبریل نے گواہی دیونے تھے، حضرت اسرافیل فارغ ہو ویسے، اور حضرت جبریل کو جڑے ان آکسن کہ میں پہنچا دیتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو پوچھتن کہ میری امانت جبریل تو تک ٹھیک ٹھیک پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ یہ جاننے نے باوجود پوچھا وینا پیا تو تمام انبیاء عرض کرے سن کہ یا باری تعالیٰ تو سنی مکمل امانت سڑے تک پہنچ گئی اور اسا اپنی امانت امت تک پہنچا دیتی۔ تو ہوں اللہ تعالیٰ امتاں کو پوچھسن۔ حضرت نوح علیہ السلام نے امت سب تو پہلے بلائے ویسی اور انہوں کو پوچھا ویسے کہ نوح علیہ السلام میری امانت تو تک پہنچا دی تھی؟ تو حدیث چانا کچھ لوگ اقرار کرے سن اور کچھ لوگ اس نے انکار کرے سن۔ کئی آکسن جی پہنچا دی تھی نے جڑے مومن ہو سن، باقی جتنے ہو سن انہوں آکسن جی کوئی نہ پہنچائی، اتھے بھی کوڑ مرے سن۔ تو جس وقت انہوں نے یہ کوڑ چل سی کہ بھائی اسان تک کہیں بھی نہیں پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو پوچھن کہ تسانی امت نے جڑے لوگ آکھنے پہن کے امانت نہیں پہنچی تو اس سے تسا کو کوئی گواہ آوے جڑا گواہی دے کہ تسا امانت پہنچا دیتی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کرے سن کہ یا باری تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میری گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت ابرے سن کہ بھائی نوح علیہ السلام تو سنا نہ گھنے پہن، کیا تسی گواہ ہو نوح علیہ السلام نے تبلیغ تے تو انہیں تبلیغ ٹھیک کی تھی اور انہیں میری امانت اور پیغامہ پہنچا دیتا؟ تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نہ پورا مجموعہ گواہی دے سی امت مسلمہ کہ یا اللہ حضرت نوح علیہ السلام سچ آکھنے پہن، اسی گواہ ہاں کہ انہیں تو سنی امانت پوری اپنی امت پہنچا دیتی۔ تو فوراً جڑا اعتراض ہونا چاہیے نہ وہ اعتراض ان بھی کرے سن، انہاں سن یا اللہ ان تب 6000 سال بعد پیدا ہوئے نوح علیہ السلام تو بعد ان اس موقع نے گواہی نہیں، انہوں نے گواہی نہ کہ اعتبار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واقع اس امت آکس کہ بھائی تو ساتھ یہ اعتراض لگنا پیا، اس نے کیا جواب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت آکس یا اللہ اسی تو واقعی اس وقت موجود نہیں ہاں، لیکن تسنے نبی سڑ کو ایک کتاب گھن کے آئے ہے قرآن مجید، اور وہ تسنی کتاب ہے، اس کتاب چی گل لکھی ہوئی ہے کہ تمام رسولہ اپنی امانتہ اپنی قوم نے حوالے کر دیتیاں، اسی اپنے نبی اور اپنے نبی نے کتاب تے اعتماد کر کے گواہی دینے پہ ہیں کہ سڑے نبی بھی سچا اور سڑے نبی تے لمنے والی کتاب اس تو سچی کہ سڑے رب نازل کی تھی۔ تو سڑی ویکھی ہوئی گواہی اتنی وزنی نہیں ہویا جتنی اسی اللہ اور رسول نے زبان تے اعتماد کر کے پختہ اور مضبوط گواہی دینے پہ، اور اس غلط سڑے نبی سڑے تے گواہ۔ تو ہن حضور کھڑے ہو کے اپنی امت نہ تزکیہ کرے سن کہ اے عرش آڑے میری امت جو کچھ آکھنی پئی حق اور سچ آکھنی، اس گواہی نہ اللہ اتنے ذکر پہ کرنے کہ ای فضیلت بھی میں اپنے نبی نے امت دیتی کہ قیامت ڈھاڑے جڑوے انبیاء نے امت بھی انکار کر دے سن تو اس وقت نبیاں اس گواہی چو کرنے واسطے جڑے شیر نے پتر آسن ان میرے آخری نبی نے امتی ہو سن، انہوں نے گواہی تے انبیاء علیہ السلام نے پوزیشن ساری کہ اللہ نے سامنے تو ہر شے آئی، لوگوں نے سامنے بھی اللہ واضح کر دے سن کہ میرے نبیاں امانت پہنچا دیتی، انہوں نے امت اتھی بھی جھوٹ ابھرنی پئی اور دنیا تھی بھی انہوں نے میرے نبیاں نے تکذیب کی تھی۔
تو اللہ اس آیت اس عظمت اور اس فضیلت نہ، چونکہ اتنے اللہ آکھیا کہ میں تساں امت وسط بنایا، افضل امت بنایا، تو اس افضل تے دلیل کیوے یہ اللہ تعالیٰ دلیل ذکر کی تھی کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تساں میں لوگوں تے گواہ بنایا، اور جڑوے تسی گواہی دے رہا سو تو یکون الرسول علیکم شہیدا، اتھے الرسول تو مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تسی جڑوے گواہی دے رہا سو تو میرا رسول تساں تے گواہی دے سو۔ اور اگے قبلے نہیں تبدیلی نہیں ایک حکمت بھی بیان کرنے پین کہ میں جڑا قبلہ تبدیل کر دیتا، یہ قبلہ ایک تو میری مرضی ہے، کل جواب دیتا نہیں کہ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب نے میں مالک ہاں، جیسا بھی میں قبلہ مقرر کر دے میں کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ایک وجہ آج بیان کرنے پین کہ میں کعبے قبلہ اس تو بنا دیتا تاکہ میں لوگوں نے سامنے ظاہر کر دیواں لوگاں کہ کیڑے ڈھڈو ماں مننے آڑے تے کیڑے خالی جی بنا ماں مننے آڑے۔ میں اپنے بندیاں نافرمانہ کوڑو الگ کرنے واسطے یہ اپنا حکم دیتا کہ ویکھن کیڑے کیڑے اپنی خواہش نے مطابق چلنے اور کیڑے میرے حکم تے چلنے، جڑے میرے حکم نے پابندن انہیں جس وقت آکھا ہدی منہ کر کے نو تو انہیں ہدی کر کے دا، جڑے میں آکھا ہدی منہ کر کے نو تو انہیں ہدی منہ کر کے دا، اور جڑے اپنی خواہش تے چلنے پہ انہاں واسطے یہ حکم بڑا بھارا ہے، بڑا مشکل ہے، تو ان اس حکم فیل ہو گئے، تو اس امتحان واسطے بھی میں قبلے تبدیل کیتا۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، جس قبلے تے تسی آئے ہو یعنی بیت المقدس آڑا، اور ایسا اساں تبدیل کر دیتا، یہ اس تو کر دیتا کہ لنعلم من یتبع الرسول، اتھے نعلم نہ مانا جاننا نہیں، اللہ تا ہر ویلے جاننے، نعلم نہ اتھے علم نہ ایک مانا ہونا ظاہر کرنا، اتھی ہی معنی مراد ہے لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ اسی ظاہر کر دیواں کہ کیڑے لوگن جڑے رسول نہیں پیروی کرنے اور کیڑے لوگن جڑے الٹے پیر پھر وینے، ممن ینقلب علی عقبیہ، کچھ اے جے ہوسن جڑے منے سن، کچھ اے جے ہوسن نہ منے سن، تو جنہاں نہیں منے انہوں نے اتھے مذمت آئے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ حکم اے بڑا بھارا، بندے نے ہکی پلے عقیدت بنی پہ ہوئے نا، تو اس عقیدت تو اساں ہٹاونا یہ مشکل بڑا، اللہ تعالیٰ فرمانے پہ یہ اے تا مشکل، لیکن الا علی الذین ھدی اللہ، انہاں واسطے کوئی مشکل نہیں جنہاں اللہ تعالیٰ خود ہدایت دیتی ہوئے، جنہاں کو اللہ نے ہدایت ہے ان اللہ نہ حکم منن، انہاں واسطے کوئی مشکل، ان تو خوش ہونے کہ اللہ آسان نت نویں حکم دیون اور آسان آزماون اور آسان عبادتاں دیون تاکہ اسی اللہ نے عبادتاں کراں۔ اہل کتاب ہے کہ اعتراض ہی کیتا ہے کہ جڑے 16-17 مہینے میں تو سنے بندے مر گئے انہاں تو سا دفن بھی بیت المقدس والے پلے منہ کر کے کیتا، انہوں نے نمازیں بھی تے تو سنیاں اپنیاں بھی 1.5 سال نیاں نمازیں تو ضائع ہو گئیں، اگے قبلہ ہو رہے تھے ہن ہو رہے، اللہ اس نے جواب دیتا، فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ اپنے بندے نیاں نیکیاں ضائع کرنے والا نہیں، جڑے پہلے جنہاں نیکیاں کیتیاں ان نیکیاں بھی میں کو قبول ہیں، اور جڑے آئندہ کرے سن انہوں نے نیکیاں بھی میں حفاظت کرے سن، اس تو نیکیاں تے میں قبول کرنی ہیں، تسی کو رہے ہو فتویٰ دینے والے پہ نیکیاں ضائع ہو گئے ہیں، انہوں نے ادھے پڑھیاں ہوئیاں قبول ہیں، انہوں نے ادھے پڑھیاں ہوئیاں قبول، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اور ان اس تو ساریاں قبول ہیں، اللہ اپنے بندیاں تے بہت زیادہ نرم بھی ہوئے، رؤوف اور رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہوئے، تو وہ اپنے بندے نیاں نیکیاں ضائع نہیں کرنیاں بلکہ جڑیاں ضائع ہونے والیاں ہونیاں انہاں بھی اپنی رحمت نے نگاہ پا کے قبول کر چھڑنا۔ دوئی آیت قبلے نہیں تبدیلی نہ حکم ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میں کل عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلبی خواہش یہ ہے کہ میرا قبلہ وہی بنایا ونجے جڑا حضرت ابراہیم نے قبلہ، تو اس خواہش آپ کدی کدی وہی نے انتظار آسمان دیں تکینے ہوں، اونج آپ نے ہمیشہ عادت ہے نگاہ تھلے رکھنے، وہی نے انتظار آپ آسمان دیں ویکھنے ہونے کہ اللہ کرے وہی آونجا قبلے والی، اور قبلہ میرا جڑا تھا وہ بنا دیتا ونجے جڑا حضرت ابراہیم نے قبلہ، تو اللہ تعالیٰ اس منظرہ اتھے بیان فرمایا قد نرا تقلب وجہک، میں نے سونا جڑا ای نورانی چہرہ تسی مڑ مڑ کے آسمانہ دیں چاہنے ہو، تو اتو اسی بھی تو ساں تکینے پہ ہونا، قد نرا ازی ویکھنے پہ ہیں تقلب وجہک فی السماء، تو سنا چہرہ آسمان نی طرف اٹھاونا،
پریشان نہ ہو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اسی تساں او قبلہ دے دساں جڑا قبلہ تساں پسند ہے۔ ایک ہونا کہیں شئی نہ حکم دے رہے ہونا کہ بھائی ہی کرے ہو، ایک ہونا اس تو پہلے اس سے خوشخبری دے رہے ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام پہلے بیٹے نہیں خوشخبری دے رہی تھی گئی کہ تساں میں بیٹا دے سا اور ای پہلے دس دیتا کہ پتر جم سی تو ای ڈبل خوشی ہو گئی نا۔ انہیں ہوں حضرت ابراہیم آخ دیتا کہ اسی تساں بیٹا دے واسے فرشتے آئے اور اسی بڈھی بیوی چو اسی تساں بیٹا دے سا تو یہ انہاں خوش کرنے واسے تاکہ پہلی خوش ہو وجن جیکھن اللہ حدیث قرآن کتنی جائیں تے فرمایا کہ میں بارش لے نہ ہی میری رحمت ہے، لیکن بارش تو پہلے میں بشارت نے طور تے مومنا خوش کر کے ٹھڈی ہوا چلا دینا۔ وہ ٹھڈی ہوا تسی تے میں وہ جڑوے بارش قریب آنی تو اسی سمجھ وینا کہ یا بارش ہوئی یا بارش آمنے آڑی۔ یہ بارش جیسا اللہ بشرا آکھیا ان ہواواں جنہ ہن تسانی سینس گرفتار کر کے تے مون سون نہ دینی۔ اللہ تعالیٰ اساں 1400 سال پہلے بیان کر دیتا ہے کہ میں بارشاں تو پہلے ہواواں بھیجے نا جنہ ہواواں وچ بارش نے نازل ہونے نہیں خوشخبری ہونی تو یہ خوش کرنے واسے مومن ہے اور اللہ تعالیٰ پہلے خوشخبری بھیج دے رہے تو حضور ابھی اللہ پہلے خوشخبری دیتی کہ اسی تساں نہیں پسندیدہ قبلہ تساں دیساں تسی خوش رہو۔ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام و جس وقت حکم آیا تو اللہ تعالیٰ مولانا افتخار صاحب ایسا ترمہ کرنے ہونے کہ اللہ فرمایا کہ سونے اسی توڑا قبلہ بدل سہی ہیں تو وقت اللہ آکھا وقت بدلاونا جاوے تو میرا سونے انتظارہ کائنیان ہونے مڑوا۔ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام جڑوے ایسا بدلاونا ہی ہوئے تو میں کل بھی ایک حدیث تو عرض کی تھی کہ قبیلہ بنو سلمہ مدینہ منورہ تو 4 کلومیٹر دور ہی قبیلہ ہے۔ اتھے بشر بن برا بن معرور، برا ابن معرور ایک صحابین جڑے حضور نے ہجرت تو 6 مہینے کی 3 مہینے پہلے انہوں نے انتقال ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ کے انہوں نے پوچھا تو صحابہ کہ یا رسول اللہ ان تو ضعیف ہے کافی اور فوت ہو گئے انہاں حضور نے بیعت کی تھی اتھے مکہ مکرمہ مان کے بیعت عقبہ ویچ تو آپ انہوں نے قبر تے کھڑے ہو کے 3 مہینے یا 6 مہینے ان میں ذہن چو گڑبڑ ہونی پئی اتنا عرصہ ہو گیا آپ انہوں نے قبر تے کھڑے ہو کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھے کہ میرا صحابی میرے ہتھے تے سے ایمان آندہ تو میری دعا تو محروم نہ رہے تو آپ انہوں نے قبر انہوں نے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیٹھے ہیں بشر انہیں بشر نے گھر آپ آئے ہوئے اور ظہر نہیں نماز نہ وقت ہو گیا اور آپ مسجد قبلتین یہ جڑی ہن مسجد قبلتین ہے یہ محلہ ہے اور اتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد آن کے نماز پڑھائی اور ظہر نے نماز اللہ تعالیٰ ایک روایت کے مطابق ایک اثر ہے جڑی میں کل نقل کی تھی ظہر نے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا چکے تو مدینہ تو بالکل قبلہ یعنی بیت المقدس مشرق دیں اگر تو قبلہ مغرب دے ان تو شمال جنوب نہ قبلہ بیت المقدس بیت اللہ جڑا مدینے تو وہ جنوب والے پاسے تب بیت شمال والے پلے منہ کر کے صحابہ نماز پڑھنے پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا چکے 2 رکعتوں تو بعد یہ حکم آ گیا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام میں نے محبوب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر گنو تو آپ ادو جنوب والے پلے شمال والے پلو چل کے جنوب والے پلے آئے جڑے پیچھے کھڑے ہیں صحابہ ان چل کے پیچھے لگے گئے اور کئی صحابی بھی نماز توڑ کے نہیں پوچھا بھائی ای کے پہ کرنے ہو خالی حضور تک کہنے گئے کہ جو حضور کرنے پہ نا اسا تو وہی کر رہا اور ساری صف پٹ تر پٹ ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوب ہی آ گئے اور ان پیچھے لگے گئے شمال والے پلے اور سارے اپنا رخ جنوب کی طرف پھیر کے ان 2 رکعتیں پوریاں کی تھیں اللہ تعالیٰ اس وقت ہی حکم دیتا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام انہوں نے فرمایا کہ اپنا چہرہ مسجد حرام دیں کر گنو شطر نہ لفظ شطر عربی اس نے مختلف معنی ایک ایسا معنی ہونا ادھا نصف ادھے بھی عربی میں شطر آخنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی لا ارجو ان تکونوا شطر اہل الجنہ ماں اپنی امت کے متعلق امید ہے کہ میری امت پوری جنتی یعنی ادھ ہو سی 1.25 لاکھ نبیان یا امتہ ادھیاں اور پوری جنت نہ ادھ وہ صرف میری کلی امت واسطے ہو سی تو یہ اتنے شطرہ نصف نے معنی ویچے انہیں شطر نہ ایک معنی جز بھی ہونا حصہ جز آپ فرمایا کہ علم میراث یہ علم نہ ایک حصہ پورا
تو ایسا ان بھی آخر تریہ ایسا مانا ہونا جہت جانب، اور اتھے یہ مانا مراد ہے کہ شطر المسجد الحرام، اللہ یہ نہیں فرمایا کہ مسجد حرام نہیں منہ کرو، آپ فرمایا مسجد حرام نہیں جانب منہ کر گنو۔ اس تو یہ مسئلہ کہ اگر تسی مسجد حرام نے اندر ہو، مسجد حرام تو باہر ہو تو مسجد حرام دے منہ کرو، اگر مسجد حرام نے اندر ہو تو وہ جڑا 4 کونے والا کوٹھا جس نے اتنے غلاف چڑھا ہوا اس نی طرف منہ کرنا فرض اور ضروری۔ مسجد حرام اس تو صفحہ ہوتے گول ہے نا کہ جڑا بندہ جتھے کھڑا اس منہ بیت اللہ دیں کرنا، اور اساں اگر بیت اللہ نظر نہیں آنا پیا تو اس کی نماز نہیں ہونی، یعنی نظر آنے تو مطلب کہ اس نے منہ بیت اللہ نہیں جانب ہوئے، یہ ضروری۔ لیکن جڑے لوگ مسجد حرام تو باہر ہیں جی ہوں اسی ہزاراں لکھاں میل دور ہیں تو ہوں سڑے واسے ہوں تو چلو آلات آ گئے، اور آلات نہ بالکل پتہ بھی لگوے نا کہ سیدھا بالکل سیدھا رخ ہے یا کمپاس آ گئے۔ پرانے زمانے تے ان کمپاس بھی کوئی نہیں تو لوگ اندازیں تھی، اور اپنے اس زمانے نے جڑی معلومات ہیں، اور علماء یہ گل بھی سنے تو سنا مانتا ہو سی کہ اس امت نے ای کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت نیاں صدیاں پرانیاں بنیاں ہوئیاں مسجدہ تے تو سنے موجودہ کمپاس انہاں مسجدہ نے قبلیاں غلط ثابت نہیں کرے نے، ان بھی آخرین کہ مسجد اپنے قبلے تے ہی بنی ہوئی۔ تو اس دور نا یہ احساس اور امت نے قلوب اچ روشنی یا انہوں نے تجربے اللہ تعالیٰ انہاں بھی اس تو مسجد واسطے یہ ضروری نہیں کہ سیدھا رخ بالکل مسجد حرام اور کعبہ نی طرف ہوئے، بلکہ 32 ڈگری تک علماء ایسا جواز لکھا کہ اگر سجے کھبے بھی ہو گئی مسجد نہ رخ تو وہ تو سا رخ قبلے نی طرف ہی ہوئے۔ کئی بندے بڑے ڈرنے انہوں سا جی تھوڑی جی کوڑ آنی پئی وہ تھوڑی جی ہنج مت کراں تو تھوڑے جا قبلے تو ہنج ہوئے سی تو یہ تھوڑیاں موٹیاں کوڑاں سدھا کرنے نہ کوئی قبلے شبلے تے فرق نہیں پونا۔ اس تو بہوں کمپاس سے بھی ایمان نہیں آڑنا، بس ادھے قبلہ اللہ نے تو اللہ نے منہ کر کے جڑا بھی نماز پڑھ گئی سی اسی نماز ہو ویسی۔ ہاں کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا اس سے قرب اور قریب ہو سکے تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی جگہ ضائع ہونی پئی یا خراب ہونا پئی پوری مسجد نہیں صافی تو وہ تو اساں تھوڑا جے تسی اساں سدھا بھی اگر کر دیو اور وہ تھوڑے جے سجے کھبے بھی ہوئے نہیں تو 35 ڈگری بڑی وڈی ادھے کدائیں بھی رخ ہوئے نہیں تو نماز ہو ویسی۔ تو اس تو اللہ تعالیٰ بھی شطر نہ لفظ استعمال کیتا کہ بس جانب او ہونی چاہیے، اس تو سجے کھبے اگر کوئی تھوڑا بہت ہوئے نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فرمایا جتھے بھی ہو اپنے چہرہ مسجد حرام نی طرف پھیر گنو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اہل کتاب نے اعتراضہ تو پریشان نہ ہو لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ان بھی راتی اپنے کمرے آنچ بہ کے یہ گل کریں لیں کہ مسلمانہ نے قبلہ بیت اللہ ہی ہونا ہے، کیونکہ سڑیاں کتاباں جو لکھے ہوئے ہیں کہ آخری نبی نے جڑا قبلہ ہو سی وہ بیت اللہ ہو سی، تو انہاں سارا پتہ نہیں اور ان منے لینے اس گلاں کہ انہاں نے قبلہ وہی ہونا جڑا حضرت ابراہیم نے قبلہ، لیکن باہر آن کے پڑے ہوئے شودے منینے نہیں کیونکہ وزن نہیں نک کٹی نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور ان جے کچھ عمل بھی کرنے پہن ان اللہ نے اکھیاں تو دور نہیں اور غافل نہیں، اللہ نہ تک کہنے پہن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔